बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ख़ुद यहाँ पर नहीं आया बल्कि मुझे हुकूमत पसंद करती है और इसलिए मुझे लाया गया है और मैं यहाँ का सीनियर मोस्ट जज हूँ। ये अल्फाज हैं एक जज के जो आज इस्लामाबाद में उन्होंने कुछ लोगों से मुलाकात की और वहाँ पर गैर रस्मी गुफ्तगू हुई। क्योंकि ये मुलाकात जो है वो ऑफ द रिकॉर्ड थी, इसलिए मैं अगर उनका नाम लूँगा तो हो सकता है कि जज साहब को थोड़ा सा बुरा लगे, नागवार गुजरे और पीका एक्ट के तहत मेरे ऊपर मुकदमा भी दर्ज कर सकते हैं। तो मैं उस पूरी मुलाकात की तफसील आपको बताऊंगा और साथ ही साथ आज शेर अफजल मरवत साहब ने मेरे ऊपर कुछ इल्ज़ामात भी लगाए हैं। वो बार बार ये इल्ज़ामात लगा रहे हैं। आज इस वीडियो के ज़रिए उनको पैगाम भी दिया जाएगा और उस इल्ज़ामात के ऊपर मैं जवाब भी देने की कोशिश करूँगा। मैं ज़ुबैर अली ख़ान हूँ और आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले, मुकम्मल तफसीलात देने से पहले, मैं आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने हौसला अफजाई की, मेरे चैनल के ऊपर सब्सक्राइब भी किया आप लोगों ने, और जो कमेंट्स जितने भी आए, मेरी ख्वाहिश तो ये है कि हर कमेंट को पढ़कर, मैंने हर कमेंट को पढ़ा ज़रूर है। आप तमाम लोगों के कमेंट्स भी मैंने पढ़े हैं, उसके साथ साथ जो व्हाट्सएप पैगामात मुझे मिल रहे हैं वो भी मैंने पढ़े हैं और कोशिश कर रहा हूँ कि उनको भी जवाब दूँ। बहुत सारे लोग जो हैं वो मेरा व्हाट्सएप नंबर भी मुझसे मांग रहे थे। आज इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं अपना जो 3 का हमारा प्लेटफॉर्म है उसका जो नंबर है वो भी शेयर कर दूंगा। अगर आप लोगों में से कोई रब्ता करना चाहता है तो वो भी रब्ता कर सकता है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि लोगों के साथ जो है वो इंटरेक्शन भी हो, लोगों के साथ बातचीत भी हो। आपके कमेंट्स जो हैं वो मैं पढ़ता भी हूं। आप लोगों की हौसला अफजाई का बहुत शुक्रिया। तो बढ़ते हैं, आज जो जितनी भी तफसील जो आज मैंने शेयर करनी है आपके साथ उसके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले आज एक जज ने, ये एक जज जो हैं वो सीनियर मोस्ट जज हैं एक अदालत के, उन्होंने इस्लामाबाद में कुछ लोगों से मुलाकात की है। उस मुलाकात के अंदर जो है वो उनसे सवाल जवाब भी हुए हैं और ये गैर रस्मी गुफ्तगू थी, यानी कि ये मुलाकात कम्प्लीटली ऑफ द रिकॉर्ड थी, क्योंकि वो ये नहीं चाहते कि क्योंकि जज हैं तो जज साहब ये नहीं चाहते कि मैं सहाफ़ियों से या किसी ऐसे लोगों से मिला हूँ जो कि उनके कंडक्ट के ऊपर सवाल उठा सकते हैं। लेकिन उन्होंने कहा क्योंकि ये मुलाकात रिपोर्ट ही नहीं करनी, तो अमूमी तौर पर वैसे मुलाकात हो भी जाती है सहाफ़ियों के साथ तो वो रिपोर्ट हो जाती है, लेकिन उन्होंने कहा जी रिपोर्ट नहीं करनी। तो उसके अंदर कुछ उनसे सवाल और जवाब भी हुआ और कुछ उन्होंने खुद भी इसकी जवाब देने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि मुझे आने का शौक़ नहीं था, मैं हुकूमत का पसंदीदा हूँ और मुझे यहाँ पर लाया गया है। और साथ में उन्होंने शिकवा भी किया कि जजेस का ये डेकोरम रहा है कि वो सीनियर मोस्ट जो जज हैं उनका एहतराम करते हैं। कभी भी हमने ये नहीं देखा कि जज के हलफ की जो तकरीब होती है उसका बायकॉट किया जाए। फिर खतूत के हवाले से उनको कहा गया कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जजेस की जानिब से खतूत लिखे जा रहे हैं उससे मुतालिक उन्होंने ये कहा कि जज के पास इख्तियार होता है, वो ख़त नहीं लिखते, वो ठोक देते हैं। तो जज साहब जो हैं इस मिजाज के हैं कि वो कहते हैं कि जो मैं हुकूमत का पसंदीदा हूँ, और साथ में वो ये कहते हैं कि जजेस जो हैं वो ख़त नहीं लिखते, वो ठोक देते हैं। साथ में उन्होंने जबरी गुमशुदगी के हवाले से भी उन्होंने कहा जी मेरा जो दायरा इख्तियार है उस पर मैं कोशिश करूँगा कि जबरी गुमशुदगी का कोई केस ना हो, और बाकी जो केस के फिक्सेशन के हवाले से बात की। लेकिन जो मोटी मोटी बात जो उस मीटिंग के अंदर जो अहम मालूमात थी वो मैंने कहा चूँकि कहीं रिपोर्ट नहीं हुई, उसको बताया गया कि ये नहीं रिपोर्ट होगी। मैं चूँकि अब जो कन्वेंशनल मीडिया है वो छोड़कर डिजिटल मीडिया पे आया हूँ, यूट्यूब चैनल्स पे ऊपर आया हूँ, तो आप जो लोग मुझे पहले भी फॉलो करते रहे हैं, सेंसरशिप नहीं होगी। जो चीज़ जो छुपाना चाहेगा वो हम आपके सामने लाएंगे और मेरी कोशिश होगी कि आइंदा चंद दिनों में कुछ ऐसी स्टोरीज भी आपके सामने लेकर आऊँ जो कि जिन चीज़ों के ऊपर लोग बात नहीं करते। चूँकि जैसे ही ख़ास तौर पर जो सहाफ़ी है वो सहाफ़ियों से मुतालिक बात नहीं करता, मीडिया हाउसेस से मुतालिक बात नहीं करता, तो मैं बहुत सारे मीडिया हाउसेस का भी जो करता धरता है, जो करतूत हैं, वो भी सामने लाऊंगा। बहुत सारे जो है काले पीले नीले चैनल जो हैं वो आ चुके हैं और वो कौन चला रहा है, कैसे चला रहे हैं, बजट कहाँ से आ रहा है और किस तरीके से सारी मामला चलाए जाते हैं, उसका भी पर्दा चाक करेंगे वक्त आने के ऊपर। बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो पटारी में चीज़ें पड़ी हुई हैं। वो हमारे उस्ताद हैं शायद असलम साहब, वो कहते हैं कि पटारी पड़ी हुई है, पटारी में से चीज़ें निकालेंगे, तो हम भी अपनी पटारी में से कुछ ना कुछ वक्तन फ़वक्तन चीज़ें जो है वो आपके साथ शेयर करते रहेंगे। शेर अफजल मरवत साहब की तरफ बढ़ते हैं। वैसे तो एक एंटरटेनर हैं, मैं उनको एक एंटरटेनर समझता हूँ। जिस तरह शाहिद अफरीदी क्रिकेट में एक एंटरटेनर थे, आते थे ग्राउंड में, मैदान में छक्के चौके लगा दिए, आउट हो गए, क्राउड को बड़ा खुश कर दिया, इसी तरह प्लेइंग टू द गैलरीज शेर अफजल मरवत साहब। पहले ये वीडियो क्लिप सुन लीजिए, मेरे बारे में क्या फरमाते हैं जनाब, और फिर उसके बाद उनको जवाब भी देते हैं। एक जुबैर अली खान हैं जो उसको अभी जॉब से भी निकाल दिया है ना। अब इस शख्स को मैंने जो है कानून के कटहरे में खड़ा करना है, क्योंकि इसने वो बहुत अंतरादियाँ मेरे खिलाफ की हैं, वो उसको मैं मौका दूंगा कि शहादत लाएं, और मैंने उसके खिलाफ FIR की दरख्वास्त भी दी है। तो जनाब अतर काज़मी साहब को ये इंटरव्यू दे रहे थे और इसमें उनको जब पता चला कि मुझे नौकरी से बरतरफ कर दिया गया तो वो बड़ी एक
جس طرح ان کے انداز سے لگا کہ وہ بڑے خوش ہوئے، کیونکہ وہ ان کے ہینڈلرز کے کہنے کے اوپر مجھے نکالا گیا۔ تو یہ جو ہینڈلرز ہیں یہ مجھے اب یہ کہہ رہے ہیں کہ میں عدالت لے کے جاؤں گا۔ میں تو شیر افضل مروت صاحب کو میں نے ٹویٹ کے ذریعے بھی یہ کہا کہ میں تو آپ کے ہینڈلرز سے نہیں ڈرتا، آپ مجھے یہ دھمکا رہے ہیں کہ عدالت میں لے جائیں، بالکل لے جائیں، اور اگر آئندہ آپ نے مجھے ٹی وی کے اوپر اس طرح میرا نام لے کر میرے اوپر تنقید کرنے کی کوشش کی یا مجھے بدنام کرنے کی کوشش کی، آپ جائیں نہ جائیں، آپ منہ سے فائر کریں گے، میں ضرور آپ کو عدالت لے کر جاؤں گا۔ شیر افضل مروت صاحب کیوں مجھ سے نالا ہے؟ بہت سارے لوگوں نے مجھ سے سوال پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ شیر افضل مروت صاحب آپ کو مسلسل ٹارگٹ کر رہے ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ میں ان کے ہینڈلرز کو چپتا ہوں، میں نے ان کی ڈور اس وقت کاٹی جب ان کی پتنگ کھلی فضا میں، اکیلی فضا میں بڑی اونچی اڑان اڑ رہی تھی، اور اس وقت میری سٹوری کی وجہ سے ان کی پتنگ جو ہے، پتنگ کی ڈور جو ہے وہ کٹ گئی، اور اس کے بعد ان کا آہستہ آہستہ چہرے کے اوپر ایک جو نقاب تھا وہ اترنا شروع ہوا۔ وہ کہتے ہیں کہ منصور علی خان صاحب جو کہ بڑے ہمارے لیے محترم ہیں، ان کے خلاف انہوں نے مقدمہ کیا اور پھر واپس لے لیا گیا۔ مجھے معلوم ہے کہ وہ کیوں واپس ہوا۔ شیر افضل مروت صاحب اگر مجھے دوبارہ اس طریقے سے بات کریں گے تو میں اس کی بھی چیزیں کچھ تفصیلات کھولوں گا، میں بتاؤں گا، میں سینٹورس کے جو فلیٹس ہیں اس متعلق بھی کچھ گفتگو کر سکتا ہوں، میں جانتا ہوں، اور بھی کچھ معاملات ہیں جہاں جاتے ہیں دوستوں سے تحفے تحائف کا تذکرہ زبان زد عام ہے، ثبوتوں کے ساتھ ہے، بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ ہم بتا سکتے ہیں، لیکن پرسنل، یہ ایک پروفیشنل صحافی کا کام ہے کہ وہ پرسنل نہیں ہوتا، وہ سٹوری کرتا ہے، آگے بڑھ جاتا ہے۔ لیکن اگر مروت صاحب پرسنل ہوں گے تو میرے پاس بھی بہت کچھ ہے بتانے کے لیے، میں وہ بھی بتا سکتا ہوں۔ بسم اللہ کیجئے، آپ عدالت لے کے جائیے اور عدالت میں آپ کو جواب دیں گے۔ اگر آپ عدالت نہیں لے کے جا سکتے تو پھر منہ سے فائر کرنا چھوڑ دیجئے، ورنہ میں عدالت لے کے جاؤں گا۔ اچھا، یہ کہانی کہاں سے شروع ہوئی کہ جو شیر افضل مروت صاحب نے اپنی توپوں کا رخ جو ہے وہ میری طرف موڑا؟ یہ معاملہ ہے گزشتہ رمضان کا، اور اس میں جب شیر افضل مروت صاحب عمران خان صاحب کے فوکل پرسن کی فہرست میں تھے تو اس وقت ان کی بڑے چرچے تھے، اور وہ تنہا جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے ہیرو کے طور پر ابھر رہے تھے۔ سب لوگوں کو یہ لگ رہا تھا کہ یہ ایک الٹرنیٹو ہے پاکستان تحریک انصاف میں، عمران خان صاحب کے بعد، مراد سعید کے بعد جو ہے وہ پاپولر لیڈر شیر افضل مروت ہیں، کیونکہ ان کے لیے کھلا میدان تھا، خیبر پختونخوا میں، پنجاب میں آنے کی ان کو اجازت نہیں تھی، تو انہوں نے بڑی پاپولیرٹی سمیٹنے کی کوشش کی، اور عمران خان صاحب کے بھی بڑے قریب ہو گئے، ان کو فوکل پرسن کی فہرست میں شامل کر دیا گیا۔ اچھا، جب فوکل پرسن کی فہرست میں شامل ہوئے تو اس کے بعد شیر افضل مروت صاحب نے ایک پیرالل پاکستان تحریک انصاف کے سوشل میڈیا جو ٹیم ہے اس کے پیرالل اپنی ٹیم کھڑی کرنے کی کوشش کی، اور اس کا باقاعدہ اعلان بھی ہوا، واٹس ایپ گروپس بھی بنے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ اسٹیبلشمنٹ یہ سمجھتی ہے، یہ جانتی ہے، اور ان کو پختہ اس چیز کا یقین ہے، اور یہ حقیقت بھی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف پارٹی ہم نے توڑ دی، لیکن سوشل میڈیا کھڑا ہے تو پارٹی انٹیکٹ ہے۔ تو الیکٹرانک میڈیا پر ہم نے بیانیہ کو کنٹرول کر لیا، سوشل میڈیا توڑنا بہت ضروری تھا، تو اس لیے شیر افضل مروت کے ذریعے انہوں نے ایک پیرالل جو ہے وہ سوشل میڈیا اپنی ٹیم جو ہے وہ بنانی شروع کی۔ عمران خان سوشل میڈیا ٹیم کو، اپنی جو سوشل میڈیا ٹیم ہے وہ اپنے بچوں کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں۔ جب انہوں نے سوشل میڈیا ٹیم شیر افضل مروت صاحب نے بنائی تو شیر افضل مروت کا جو ڈاؤن فال ہے وہاں سے شروع ہو گیا، اور عمران خان نے ایک بار ان کو روکا کہ سوشل میڈیا ٹیم مت بناؤ، پھر ان کو روکا کہ اپنے لوگوں کے اوپر تنقید نہ کرو، تو شیر افضل مروت ایز یوزول وہ نہیں مانے، وہ عمران خان صاحب کی ہدایات بھی نہیں مانے، اور انہوں نے یہ کام جاری رکھا۔ تو پھر عمران خان نے غصے میں آ کر ناگواری کا اظہار کیا، اپنے احتجاج کے طور پر ان کو فوکل پرسن کی فہرست سے نکالا۔ جب یہ نکالا تو میرے جو انفارمر ہیں انہوں نے خبر دی کہ بھائی جان شیر افضل مروت صاحب جو ہیں ان کو عمران خان کی فوکل پرسن کی فہرست سے خارج کر دیا گیا ہے۔ یہ گزشتہ رمضان کی بات ہے، ہم نے یہ خبر الحمدللہ بریک کی۔ جب یہ خبر بریک کی تو ایز یوزول شیر افضل مروت نے سوشل میڈیا کے اوپر لان تان شروع کر دی، میڈیا کو تنقید کا نشانہ بنایا، اور پاکستان تحریک انصاف کے جو چیئرمین برائے تردید ہیں بیرسٹر گور صاحب، انہوں نے کہا جی نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ پھر ایک دن گزرا، اگلے دن الحمدللہ میرے انفارمرز نے مجھے وہ ڈاکومنٹ فراہم کر دیا جس کے اندر نئی فوکل پرسن کی فہرست تھی، جس میں شیر افضل مروت کا نام نہیں تھا، اور دیگر لوگوں کو نام شامل کر دیا گیا تھا، جس میں سینیٹر شبلی فراز صاحب بھی تھے، اس میں جو ہے وہ انتظار پنجوتا صاحب بھی تھے۔ 5 لوگوں کی یہ جو ہے وہ فہرست تھی۔ خیر وہ لانگ سٹوری شارٹ میں کرتا جاؤں تو پھر انہوں نے جب وہ ڈاکومنٹ آیا تو وہ کہانی ختم شد ہو گئی۔ پہلے وہ دعویٰ کرتے تھے کہ میں اس جھوٹی خبر کے اوپر سو کروں گا، وہ سو نہیں ہوا کیونکہ وہ خبر درست تھی، وہ جھوٹی نہیں تھی۔ پھر شیر افضل مروت کے جو بھائی ہیں خالد مروت صاحب، وہ خیبر پختونخوا میں کابینہ کے رکن تھے،
اور مشیر برائے آئی ٹی تھے، لیکن ان کی شکایات جو ہیں وہ پارٹی کے اندر سے وہ شکایات عمران خان تک پہنچیں. کچھ شکایات جو ہیں وہ مالی نوعیت کی تھی، کچھ شکایات جو ہیں وہ دیگر اس طرح کی شکایت تھی جو عمران خان تک پہنچی. اس میں کتنی صداقت تھی کتنی نہیں یہ مجھے معلوم نہیں ہے، کیونکہ اس میں مالی اعتبار سے کچھ معاملات تھے جس کا ثبوت بارے ثبوت بھی میرے اوپر نہیں ہے، میرے پاس ثبوت بھی نہیں ہے، کیونکہ میں نے یہ سٹوری تو نہیں دی کہ ان کو کرپشن کی وجہ سے نکالا گیا. میں نے یہ سٹوری دی کہ عمران خان کو یہ شکایت لگائی گئی ہے کہ جو خالد مروت صاحب ہیں ان کی کچھ مالی اعتبار سے کچھ شکایات عمران خان تک پہنچی ہیں، جس کی وجہ سے عمران خان نے یہ ہدایات دی کہ ان کو کابینہ سے نکالا جائے. اچھا پھر معاملہ یہ ہوا کہ میں نے یہ خبر دی کہ خالد مروت صاحب اور مشال یوسفزئی صاحبہ بھی ان میں شامل تھیں جن کو نکالا گیا تھا اس وقت کیبنٹ سے، پھر ان کو دوبارہ جو ہے وہ شامل کر لیا گیا تھا. تو اس میں پھر یہ خالد مروت صاحب نے مجھے چیلنج کیا اور کہا کہ یہ خبر جھوٹی ہے اور میں آپ کو عدالت لے کے جاؤں گا، بلکہ انہوں نے کہا کہ میں لکی مروت کی عدالت میں آپ کو لے کے جاؤں گا. تو خیر میں اپنی خبر، مجھے پتا تھا کہ یہ خبر درست ہے. چند روز بعد، تقریباً 2 دنوں بعد، خالد مروت صاحب جو عمران خان کے جو علی امین گنڈا پور کی کابینہ کے رکن تھے، ان کا کابینہ سے برطرفی کا ڈی نوٹیفیکیشن جو ہے اس کا نوٹیفیکیشن جو ہے وہ جاری کر دیا گیا. جب وہ نوٹیفیکیشن جاری ہوا تو اس سے چند منٹ پہلے پرانی ڈیٹس میں شیر افضل مروت صاحب کے جو بھائی ہیں وہ اپنا ریزیگنیشن جو ہے وہ ٹویٹ کر دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ جی بھائی میں نے اس لیے ریزائن کیا کیونکہ میرے بھائی کے پاس چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا عہدہ ہے. تو اپنی فیس سیونگ کے لیے انہوں نے کہا جی میں نے خود یہ عہدہ جو ہے وہ چھوڑ دیا، حالانکہ ان سے وہ عہدہ لیا گیا تھا. تو اس کے بعد کہانی یہ ہوتی ہے کہ وہ چیئرمین پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا دعویٰ کرتے ہیں کہ میں چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین میرا بھائی بن رہا ہے تو اس لیے میں عہدے سے سائڈ پہ ہو رہا ہوں. تو کہاں گئی وہ چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا سربراہ بھی تو ہے وہ شیر افضل مروت صاحب کو نہیں بنایا گیا. تو یہ وہ سٹوریاں ہیں جس کی وجہ سے عمران خان سمجھتے ہیں کہ ان کو سائیڈ لائن کیا. پھر بیرون ملک دوروں میں کافی زیادہ شکایات لگیں. بیرون ملک دوروں کے اندر وہ آڈیوز جو ہیں وہ عمران خان کو سنائی گئی جو شیر افضل مروت نے مبینہ طور پر عمران خان اور ان کی فیملی سے متعلق گفتگو کی تھی. تو عمران خان آلریڈی ان کی گڈ بکس میں، عمران خان کی گڈ بکس میں سے وہ شامل نہیں رہے تھے، تو ان کو فیصلہ ہو گیا تھا کہ نکالا جائے. پھر ایک موقع کے اوپر عمران خان کے یہ الفاظ ہیں کہ یہ میرے لیے اکبر بابر ثابت ہوگا، لیکن کیا کریں اب اس سے جان چھڑانی ہی پڑے گی. تو یہ عمران خان کے الفاظ تھے. شیر افضل مروت صاحب ایف آئی آرز کا تذکرہ کرتے ہیں اور پھر صحافیوں کے اوپر پیکا ایکٹ لاگو کرنے کا، پیکا ایکٹ کے تحت مقدمات درج کرنے کی بات کرتے ہیں اور اپنے اوپر اپنا رونا یہ روتے ہیں کہ میرے اوپر 56 مقدمات ہیں. تو آپ مظلوموں کا ساتھ دینے کے بجائے محسن نقویوں کے ساتھ جو گلے ملتے ہیں، ان کے ساتھ جو رابطے میں رہتے ہیں، اور پھر علی امین گنڈا پور کو آپ کیوں جھپیاں لگاتے ہیں، ساری انفارمیشن ہمارے پاس موجود ہے. وقت آیا تو ضرور اس کا ذکر کریں گے. چونکہ پروفیشنل جرنلسٹ کبھی بھی پرسنل نہیں ہوتا اور میں بھی آپ کے ساتھ پرسنل نہیں ہو رہا. اگر آپ نے پرسنل ہونے کی کوشش کی تو پھر اس کا جواب بھی آپ کو دیا جائے گا. اگلے ولاگ تک مجھے اجازت دیجیے. چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اپنی فیڈ بیک سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا. واٹس ایپ نمبر جو ہے وہ میں اس کے ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا. اپنا فیڈ بیک سے مجھے آگاہ کریں. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.